بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے تجوید کی اہمیت کے اوپر بات کی تھی۔ یہ کتاب کا فرنٹ اور بیک کور ہے، احسن القواعد کے نام سے یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے، اور ہم پورے تو نہیں لیکن کافی حد تک ہم تجوید کے اصول جان چکے ہوں گے، تو جب ہم ناظرہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم صحیح طریقے سے پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 2 سے لے کر یہاں سے شروع ہوتا ہے حروف تہجی کے اوپر۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، تجوید کا جو موضوع ہے وہ اس کا حروف تہجی ہے، اور اس کا مقصد کلام اللہ کو صحیح سے پڑھنا ہے کہ ہم یہ تجوید سیکھ کر کلام اللہ قرآن شریف کو صحیح سے پڑھ سکیں انشاءاللہ۔ تو صفحہ نمبر 2 سے حروف تہجی کے اوپر بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں ہم مخارج سیکھیں گے، ہر حرف کا مخرج کے بارے میں بات کریں گے، کچھ ان کی صفات کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ حرف کیسے ادا ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، ان کا مخرج کیا ہے، اور ان میں کیا کیا غلطی، عمومی غلطی ہونے کی امکانات ہوتے ہیں، کامن مسٹیکس۔ اور یہی چیز صفحہ نمبر 2 سے چلتی ہے، صفحہ نمبر 2 میں بھی اور صفحہ نمبر 3 میں بھی یہی چیز ہے۔ 3 میں صرف یہ مکس کر دیا گیا ہے، ملا کے تمام حروف کے جمع کر دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 5، صفحہ نمبر 6، اور اسی طرح سے صفحہ نمبر 7، 8، 9، یہاں تک حروف تہجی کی پہچان مختلف طریقوں سے کہ مصحف یعنی قرآن کے اندر یہ حرف کیسے دکھے گا، لکھنے میں کیسے آئے گا، اگر شروع میں ہے، بیچ میں ہے یا آخر میں ہے۔ صفحہ نمبر 9 کے بعد ہمارے اصل لیسن شروع ہوتے ہیں، جہاں سے یہ تمام لفظ جتنے بھی یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے امر، حسد، ذکر، رفع، یہ تمام کے تمام قرآن سے لیے گئے ہیں اور ان کی مشق کرنے کے لیے ان کو لکھا گیا یہاں پر۔ لیکن ہر ایک لیسن کا اپنا ایک مقصد ہے، ایک آبجیکٹو ہے جو آپ کو سکھانا چاہتے ہیں یہاں پر۔ جیسے لیسن نمبر 4 پہ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ فتحہ یعنی زبر کس طرح سے بولا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، کتنا اس کو کھینچنا چاہیے، اس کی کیا مقدار ہوگی۔ بہت زیادہ کھینچنے سے جو فتحہ ہوتا ہے یعنی زبر ایک حرکت وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے کہ وہ حروف مدہ بن جائے۔ اسی طرح لیسن نمبر 5 اور لیسن نمبر 6، ان دونوں میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ زیر زبر پیش کے لیسن ہیں۔ اس کے بعد لیسن نمبر 7، لیسن نمبر 8 اور لیسن نمبر 9 میں 2 زبر 2 پیش اور 2 زیر کے اوپر لیسن ہے یہ۔ اس میں یہاں پہ یہ باتیں کی جائیں گی کہ جب 2 زبر کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، ان کے اندر کیا کامن مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ لیسن نمبر 10 سے لیسن نمبر 16 تک کے مختلف لیسن 2 طرح کی چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ یہاں پہ 2 ٹاپک خاص طور پہ حروف مدہ اور حروف لین۔ یہ چیزیں ابھی بہت سے لوگوں کو شاید آپ کو سننے میں سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ہیں، لیکن مختصراً ہم یہاں صرف یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لیسنز ہیں اور ان کے اندر کیا ہے۔ تو ہر لیسن کا جیسے بتایا کہ ایک خاص مقصد ہے، ایک خاص ٹیچنگ ہے، اس کا آبجیکٹو ہے، وہ آبجیکٹو آپ کو اس لیسن میں ہی سیکھ کے آگے جانا ہے۔ جب وہ لیسن کر لیں تو یہ بات مان لی جائے گی انشاءاللہ
کہ آپ کو وہ لیسن کا جو مقصد تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہے. اس کی اتنی مشق کر لیں کہ قرآن میں اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کو پڑھنے کے آپ قابل خود سے ہو سکیں. پھر اس کے بعد لیسن نمبر 10 حروف مدہ کا لیسن ہے، اور اسی طرح سے اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، جیسے با الف زبر با، اور با پہ کھڑا زبر ہو تو وہ بھی با. تو لیسن نمبر 10 لیسن نمبر 10 ہم نے دیکھا. لیسن نمبر 11 حروف مدہ کا ہے، اور لیسن نمبر 12 میں بھی حروف مدہ ہیں لیکن دوسری شکل میں ہے. لیسن نمبر 13 کے اندر حروف لین ہیں، اور لیسن نمبر 15 میں بھی حروف لین ہے. تو 13 اور 15 بہت ممکن ہے کہ ہم انشاءاللہ لیسن 13 اور 15 کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے، اور باقی جو لیسن ہیں 10 11 12 14 اور 16 یہ حروف مدہ کے ہیں، ان کو ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیسن نمبر 16 پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں تک جو ہم نے کہا تھا کہ مخارج کے اوپر شروع میں جو ہم نے بات کی ان پہ وقت لگایا ہوگا، اس کی بہت زیادہ مشق ہم یہاں تک لیسن نمبر 16 تک کرتے چلے جائیں گے. ہم یہاں مخارج پڑھیں گے تو ہماری بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ صفحہ نمبر 2 کو بہت صبر و تحمل کے ساتھ بہت مشق کر کے جتنا زیادہ سمجھ سکتے ہیں سمجھ کر آگے بڑھیں. تو دیکھیے جس طرح یہ پورے قاعدے کی یہ جان ہے صفحہ نمبر 2. اگر آپ جتنا اچھا صفحہ نمبر 2 کریں گے اتنا ہی اچھا آگے لیسن ہوگا. جتنی کمزوری یا کمی اس میں رہ جائے گی آگے ہمیں اتنی ہی مشقت اور دقت آنے کی امکان ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم محنت کے ذریعے اللہ سے مانگ کے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، ہم اس کو اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیں صبر بہت ضروری ہے اس کے اندر، اور دعا بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزوں کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ علم میں عجلت نہیں. تو علم کو آرام آرام سے تحمل کے ساتھ سیکھتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے کرنا ہے. جلدی ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ کوشش کیجئے کہ اچھی طرح سے سمجھ کے کیجئے. یہاں تک ہم نے بات کی تھی صفحہ نمبر 22 تک، کہ لیسن نمبر 16 میں تک ہم پہنچ کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اچھی طرح سے بنیادی جو بہت حروف لین، حروف مدہ، اور اسی طرح سے مخارج، ان کی کچھ صفات یہ ہم کر کے آ چکے ہوں گے. تو یہ ہماری بنیاد یہاں بن چکی ہوگی انشاءاللہ. انہی بنیاد پہ لیسن نمبر 17 سے ہم پھر تجوید کے دوسرے اصول پڑھنا شروع ہوں گے. یہ سمجھ لیجئے یہ نسبتاً یہ تجوید کے اہم اصول ہیں، اور مخارج پہ ہمارا یہاں پہ بہت زور نہیں ہوگا، اور ہم یہاں پر تصور کریں گے کہ انشاءاللہ کہ ہمارے مخارج اچھے ہو چکے ہیں. تو لیسن 17 سے پہلے ہماری بہت کوشش ہوگی کہ ہم بار بار لیسن 16 کو اس وقت تک پکا کریں جب تک ہمارے مخارج اور یہ لیسن اچھے نہ ہو جائیں. اور یہ ایک بنیادی اصول اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس پورے قاعدے کے لیے کہ آپ چاہیں ایک لائن کا سبق ایک دن میں لیجئے یا ایک صفحے کا سبق ایک دن میں لیجئے، لیکن دوسرا سبق اس وقت تک نہیں لیجئے جب تک اس پہ بہت اچھی طرح مشق نہ کر لیں، اور بہت اچھی طرح اس کی پریکٹس ہونے کے بعد آپ کی اس میں غلطیاں ختم ہو چکی ہوں. جلدی نہیں کرنا ہے، علم میں عجلت نہیں ہے، آرام آرام سے انشاءاللہ اللہ سے مانگتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ یہ کرنا ہے. جب یہ کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن اللہ تعالی اس کو مکمل فرما لیں گے، اور بقدر نیت انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم ایک ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو تجوید سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. کہ یہاں پر جو ہے اہم چیز کہ ہر لیسن میں ایک کوئی مختلف چیزیں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی مشق کرائی جا رہی ہے. بہت سی جگہوں پہ ایسی ہے کہ یہاں مشق کے لیے چیزیں کم دی ہیں، پریکٹس کرنے کے لیے ایکسرسائزز کم ہیں، تو ہم کوشش کریں گے دوسری کتاب سے کوئی مشق آپ کو دے سکیں تاکہ آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر سکیں. کیونکہ جتنا زیادہ یہ قاعدے پہ محنت کریں گے قرآن میں ناظرہ انشاءاللہ اتنا ہی اچھا ہوگا. جتنی کمزوری اس قاعدے میں رہ جائے گی قرآن میں پھر کمزوری رہنے کی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے وہاں پہ بھی کمزوری آئے. تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ بہت محنت کیجیے اور اچھی طرح سے اس قاعدے کو سمجھ کے جائیے.
اسی طرح سے لیسن نمبر 18 میں بھی ایک لیسن ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے. لیسن 19 کے اندر اور لیسن 18 کے آخر میں جھٹکے سے ادا کرنے والے لفظوں کے اوپر بات کی گئی ہے، ان کو سکھایا گیا ہے کہ ان کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے، ان کی پہچان کیا ہے. آگے جا کے دیکھیں صفحہ نمبر 20 میں شدہ کی پریکٹس کرائی گئی ہے، شدہ کے اصول بتائے گئے ہیں کہ شدہ کب ہوتا ہے، شدہ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، کتنی زور سے اس کو ملایا جاتا ہے، پھر اگر نون یا میم پہ شدہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، غنہ کسے کہتے ہیں. یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گی، اور اس میں بہت ساری مثالیں دے کے اس کو سمجھایا گیا ہے. اور استاد کا کام یہ ہے کہ ہر لفظ کے اوپر وہ بات کرے اور آپ کو بتائے کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے، کس طرح سے ادائیگی ہے، اور ان میں کون کون سی خاص باتیں ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح سے شدہ کے لیسن یہ چلتے ہیں، اور شدہ کے ساتھ ساتھ جو پرانے اصول تھے وہ بھی اس میں آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ دیکھیں حروف مدہ کی ایک مثال ہے، یہ ہا زیر ہے، زیر کا لیسن ہم نے کیا، یہاں پہ نون پہ شدہ ہے، نون پہ شدہ ہوتا ہے تو غنہ کیا جاتا ہے. یہ تمام باتیں یہاں پہ ایک لفظ کے اندر ایک سے زیادہ اصول ہیں جو آپ کو پتہ ہوں گے انشاءاللہ. پچھلے جو لیسن آپ کر کے آ چکے ہیں ان کی بھی مشق ہوتی رہے گی آخر تک. جو اگلے مشق ہیں ان میں پچھلی جو چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں ان کی بھی مشق ہو رہی ہوگی. پھر یہاں سے لیسن نمبر 22 سے مدہ کے لیسن شروع ہو جاتے ہیں کہ مد کیسے کرتے ہیں، کتنا کھینچا جاتا ہے، ان کی لمبائی کیا ہوگی، کب کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا، کب کرنا جائز ہے اور کب کرنا واجب ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مد واجب کون سے ہوتے ہیں اور مد جائز کون سے ہوتے ہیں، مد کی مقدار وغیرہ کے بارے پہ انشاءاللہ یہاں بات کریں گے. اسی طرح سے یہاں پہ لیسن نمبر 23 میں بھی مدہ ہے. مدہ مختلف طریقے کا ہوتا ہے، اس لیے اس لیسن کو الگ کر دیا گیا. یہ خاص قسم کا مدہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. لیسن نمبر 25، لیسن نمبر 26 اور لیسن نمبر 27، 28، ان چاروں لیسن میں یہ بتایا گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے اصول بتائے گئے ہیں کہ ان میں اخفاء، ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ، اور اسی طرح اظہار یا اقلاب کب کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام اصولوں کو پڑھیں گے، ان کی مشق کریں گے، ان کی ادائیگی سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں. اور اس کے بعد ہم اس کا آخری لیسن ہے لیسن نمبر 29. لیسن نمبر 29 کے شروع کی جو 2 لائنیں ہیں اس میں ایک اصول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر قرآن کے اندر کہ چھوٹا سا ایک نون زیر لگا ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی کے اندر کس طرح اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، یہ یہاں ایسے موجود کیوں ہوتا ہے، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اسی کے بعد یہاں سے جو لیسن کا بقیہ حصہ ہے یہ قرآن کی آیات ہیں. قرآن پہ اب ہم انشاءاللہ جانے والے ہوں گے اس وقت. تو یہ قرآن کی پوری آیات لے کے انہوں نے اس کو پڑھنے کی مشق کرائی ہے. اور یہاں ایک خاص چیز، جو ایک خاص آبجیکٹو ہے ادھر، وہ یہ کہ وقف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے. وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، کہ جیسے ہم ایک آیت کے بعد ٹھہر جاتے ہیں پھر دوسری آیت شروع کرتے ہیں. اور اسی طرح سے مختلف اور سمبلز ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھیں طا ہے یا جیم ہے. اسی طرح سے مختلف اور سمبلز ہوتے ہیں. وہاں پہ وقف کیسے کیا جاتا ہے، کتنا کیا جاتا ہے، کب کرنا جائز ہے، کب کرنا واجب ہے، اور کب. اس طرح کی تمام چیزوں کو وقف کے حوالے سے یہاں سے کرایا گیا ہے. اسی طرح سے یہاں تک یہ لیسن نمبر 29 ختم ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کی اوپر انہوں نے یہاں پہ مشق کرائی ہے، جو کہ ہم ناظرہ میں بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا قاعدہ جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد ہم اپنا ناظرہ شروع کریں گے. تو یہ تو ایک مختصر اوور ویو سمجھ لیجیے تھا. تو یہاں انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 2 پہ جو مخارج تھے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم مخارج کی ابتدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائیں، اور اللہ سے بہت دعا کر کے اور بہت مانگ کر اللہ سے انشاءاللہ اس کو کرنے کی شروعات کیجیے. اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی اس کام کو آسان فرمائے ہم سب کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.